لندن میں انٹرنیشنل لائرز کلب UK کے زیر اہتمام ایک شاندار اور باوقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین پیر مسعود چشتی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں قانونی برادری اور پاکستانی کمیونٹی کی معروف شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جبکہ عاصم خان نے اپنے خوبصورت انداز میں عرفانی کلام پیش کر کے محفل کو روحانیت سے بھر دیا۔ نئے ممبران کو خوش آمدید کہا گیا اور مہمان خصوصی کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مقررین نے کلب کی سرگرمیوں، قانونی خدمات اور کمیونٹی کے لیے اس کے کردار کو سراہا۔ سابق میئر ڈاکٹر عبدالغفور عزیز کی شرکت نے تقریب کو مزید وقار بخشا۔ آخر میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے ممبران اور نئے شامل ہونے والے اراکین میں شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ چیئرمین چودھری رضوان سلیہریہ نے تمام مہمانوں، ممبران اور میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ کلب مستقبل میں بھی کمیونٹی اور قانونی برادری کی خدمت جاری رکھے گا۔ سر، ایران کے حوالے سے بھی یہاں پہ کافی بات ہوئی، ایران جنگ کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اسپیشلی جو آپ نے ذکر کیا مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک کا، تو کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اسپیشلی پاکستان؟ دیکھیں، ابھی جو آپ مسلم ممالک کے کردار کے حوالے سے آپ کا سوال ہے، اس میں مین کردار تو جو ابھی مجھے لگتا ہے جو کردار مسلم ممالک میں ایسا کوئی اگر کر سکتا ہے وہ صرف پاکستان ہے، کیونکہ باقی جتنے ممالک ہیں وہاں موجود سوائے ترکیہ کے جو تھوڑا سا دور آ جاتا ہے، وہ تو تقریباً ان کا حصہ ہی ہے، وہاں بیسز ہیں امریکہ کی، وہاں سے ہی وہ سارے آپریشن ان کا ہو رہا ہے جو ایران کے خلاف ہے، اور اس لیے وہ پاکستان جو ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان گورنمنٹ نے پہلے کوشش بھی کی ہے اپنا کردار ادا کرنے کی ثالثی کی، اور اس میں کس حد تک ان کو کامیابی ہوئی یا نہیں سب کے سامنے ہے، لیکن میں یہ پھر توقع کرتا ہوں حکومت پاکستان سے اور ہمارے جو ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ، باقی جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان سے، تو جس طرح پہلے انہوں نے شروع کیا تھا مصر ترکیہ کے ساتھ مل کر ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کا، اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانا چاہیے، اور اس جنگ کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بیچ میں چائنا اور رشیا اور دیگر جو مسلم ممالک ہیں جن کے پاس یہاں سے امریکہ آپریشن نہیں کر رہا، ان کو ساتھ ملا کر ضرور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بھیجا پہلے بھی تھا، لیکن عمل درآمد کی بات ہے کتنا ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے وہ قابل ستائش ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا۔ میری سجیشن جو ہے وہ میں اسی میں ہوں کہ یہ پہلا مطالبہ اپنا یہ کریں کہ ہائی کورٹ کے اندر نمبر کیسز کریں، اور وہاں یہ اپنا مطالبہ رکھیں چیف جسٹس متعلقہ جو بھی ہائی کورٹس کے، کہ ان کو رائٹ آف آڈینس جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے یہاں سے دیا جائے، تاکہ ان کو پہلے تھوڑا تجربہ ہو کہ ہائی کورٹ میں کیسز کس طرح کرنے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں بھی ان کا کر رہے ہیں کہ ان کے لیے جو رعایتیں ہیں وہ ہم لے لیں گے۔ آج کی کانفرنس جنگی جرائم کے حوالے سے اسپیشلی پاکستان کا جو کردار ہے خاص طور پہ جو امن کے حوالے سے اس کو سراہا گیا، اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ پریمپٹیو جنگیں جو شروع کر دی جائیں، کہ جنگ ہو سکتی ہے اس بنا پہ لوگوں کو جو ہے وہ تباہ برباد کر دیا جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر یونائٹیڈ نیشنز کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے، اور سیکورٹی کونسل کو اپنا اجلاس بلانا چاہیے، بھلے امریکہ اس کو ویٹو کر دے لیکن ایٹ لیسٹ لوگوں کو اپنی بات کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ اجلاس بلانا چاہیے، اور جو انٹرنیشنل لائرز ہیں ان کو اس مختلف پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر اپنی آواز بالکل بلند کرنا چاہیے۔ جو انٹرنیشنل لائرز کی تنظیمیں ہم بالکل ان کو بھجوائیں گے، اور خاص طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے پاکستان گورنمنٹ ہے اس کو بھی ہم بھجوائیں گے، برٹش گورنمنٹ ہے اس کو بھجوائیں گے، ایٹ لیسٹ آپ اپنی جو وائس ہے اس کو ریز کریں، اور جو جنگی جرائم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بالکل اپنا موقف دیں، کیونکہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تھینک یو۔ پہلے تو میں جناب پیر مسعود چشتی وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل، اور شراز خالد صاحب اسسٹنٹ کمشنر اسسٹنٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ادھر تشریف لائے اور ہمارے سیمینار کو کامیاب کروایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو کانفرنس ہے بہت سکسیسفل رہی، اور اس کانفرنس میں ہم پیر مسعود چشتی صاحب کو اور ہمارے موجود مہمان شراز خالد صاحب کو اور دیگر مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج پیر مسعود صاحب نے اپنے ہمارے پروفیشن کے حوالے سے جو کی یہ کانفرنس بہت سکسیسفل رہی۔ آج کی اس کانفرنس میں پیر مسعود چشتی صاحب، شراز خالد صاحب
बाकी दीगर मेहमानों का हम वेलकम करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज पीर मसूद चिश्ती साहब ने जो वकला के हवाले शुक्रिया आज आप सब दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं। स्पेशली मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ILC UK के नीम अहदेदारान जिन्होंने आज इस तकरीब का इनकाद किया। बिलखसूस पीर मसूद चिश्ती साहब वेलकम करते हैं। जो वकला के किरदार के हिसाब से ये है कि जो हम पाकिस्तानी नेशनल बरतानिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बरतानिया में पहचान है। वो तमाम दोस्त और वो तमाम वकला जो कि UK से पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं या पाकिस्तान को किसी भी लिहाज से सर्व कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी कम्युनिटी जो नेशनल लॉयर्स फोरम जो कॉन्फ्रेंस है रज़वान सरारिया की ज़ेर क़यादत हाफ़िज़ अब्दुल साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रज़वान सरारिया साहब का शुक्रिया और सब पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन पीर मसूद चिश्ती साहब को हमने वेलकम किया है। और जो ओवरसीज़ के हवाले से, जो प्रैक्टिस के हवाले से पाकिस्तान में ओवरसीज़ वकला को लाइसेंस दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो पीर मसूद चिश्ती साहब ने बड़ा एक अच्छा आइडिया दिया है कि हम सबसे पहले हाई कोर्ट में यहाँ बैठ के जो है ना वो लिख के जरिए वो पेश हों, अपने जो क्लाइंट है उनको हम यहाँ से बैठ के रिप्रेजेंट करें। उसके बाद जो है अगला स्टेप करेंगे। उम्मीद है कि पीर मसूद चिश्ती साहब पाकिस्तान बार काउंसिल में हमारा ये मामला रखेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानियों को सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस का हक दिया जाएगा। लास्ट ईयर जब मैं चेयरमैन आया था तो उस वक्त इंडिया पाकिस्तान की क्राइसिस चल रहे थे, तो हमने फर्स्ट पीस कॉन्फ्रेंस की थी और अलहमदुलिल्लाह वो सक्सेसफुल रही। उसके बाद हमने इंडस ट्रीटी के ऊपर भी कॉन्फ्रेंस की थी लिंकन में। आज ये जो है ये ज़ाहिर है कि ये इंटरनेशनल क्राइसिस हैं ईरान, अमेरिका और इसराइल के, तो ज़ाहिर है कि इसमें भी हमने जो आज हमारा रोल एज इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब के प्लेटफॉर्म से कर सकते थे वो हमने किया है। बिल्कुल।